السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلیے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس صحیح البخاری اور صحیح مسلم شریف کی ایک مبارک اور پیاری حدیث سے۔ حدیث تھوڑی طویل ہے، میں پڑھ لوں گا۔ عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراعي يرعى حول الحمية كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ تو یہ حدیث ہے، یہ صحیح بخاری شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ تو اس میں جو راوی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور اس میں لکھا ہے کہ جو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگلیوں سے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو چیز حلال ہے وہ ظاہر ہے، ان الحلال بین، بے شک حلال کیا ہے وہ ظاہر ہے، وان الحرام بین، اور حرام بھی ظاہر ہے، واضح ہے، جو بالکل ایک دم مطلب ایکسپلینڈ ہے، واضح، حلال بھی واضح ہے سب کے سامنے، سب کو معلوم ہے حلال کیا ہے، سب کو معلوم ہے حرام کیا ہے، اور جو حرام ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ اور فرمایا وبینہما، ان دو حلال اور حرام کے بیچ، وبینہما مشتبہات، ان کے بیچ میں مشتبہہ چیز ہے، ان حلال اور حرام کے بیچ میں کوئی ایسے ایک باؤنڈری ہے، ایک ایسا بیریئر ہے جس پہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، مشتبہہ، جس پہ شک ہے، جس پہ جو واضح نہیں ہے، جو واضح نہیں، ایک ایسی باؤنڈری ہے حلال اور حرام کے بیچ میں۔ اور فرماتے کہ جو یہ مشتبہات چیزیں ہیں لا یعلمہن کثیر من الناس، ان مشتبہات چیزوں کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے، چونکہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے بیچ میں ایک بیریئر ہے جس پہ شک ہو سکتا ہے، جس کو اچھی طرح پتہ نہیں، اکثر لوگ اس بارے میں نہیں جانتے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ لیکن جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو بے عیب رکھتا ہے۔ ایک دیکھیے، ایک چیز ہے جس پہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حلال ہے، تو یہ کام کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں۔ دوسرا کام ہے یہ حرام ہے، اس سے ہر کوئی بچے گا۔ تیسرا کام، ان کے بیچ میں ایک ایسا ہے جس پہ آپ کو شک ہو سکتا ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اگر آپ اس کام سے بچیں گے تو آپ خود بھی عزت پالیں گے، آپ کا دین بھی عزت پالے گا، آپ خود بھی بے عزت نہیں ہوں گے، اور آپ کی وجہ سے آپ کا دین بھی بے عزت نہیں ہوگا۔ لیکن جو شخص اس مشتبہات کام میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو شخص یہ کام کر بیٹھتا ہے جو حلال اور حرام کے بیچ میں ہوتا ہے، اس مشتبہ چیز کو یوٹیلائز کر لیتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ اصل میں، وہ حقیقت میں حرام چیزوں میں ملوث ہوتا ہے، اصل میں وہ حرام میں ملوث ہونا چاہتا ہے۔ کیوں؟ پھر اگزامپل دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقع فی الحرام کالراعی یرعی حول الحمن، جیسے ایک چرواہا اپنے ریوڑ کو، جو اس کے جانور ہوتے ہیں، جب ان کو وہ چراتا ہے، گھاس کھلاتا رہتا ہے، جو اس کا اپنا فیلڈ ہوتا ہے جہاں پہ اس کو کھلانا ہوتا ہے، اگر وہ کسی اور کے فیلڈ کے چاروں اور اس کو کھلائے گا، باؤنڈری پہ کھلائے گا، جو باؤنڈری کسی کی نہیں ہے، جو لگتا ہے کہ نہ میری ہے نہ اس کی ہے، تو وہ ضرور اور ضرور دوسرے کی فیلڈ میں بھی چلا جائے گا۔ جب وہ باؤنڈری تک پہنچ گیا نا، اب اس کا جو ریوڑ ہے، اب جو اس کے بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، وہ خود اندر چلی جائیں گی دوسرے کی زمین میں۔ تو انہیں جو چراگاہ کے گرد
چراگاہ کے گرد جو چراگاہ کی باؤنڈری پہ اپنے جانور کو کھلاتا ہے وہ ضرور چراگاہ میں بھی داخل ہوگا. تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا, کہتے ہیں خبردار, ہر بادشاہ کی ایک حفاظت ہوتی ہے. ایک بادشاہ جو ہے نا اس کی اپنی آرمی ہوتی ہے, وہ اپنے جو اس کی جو ٹیریٹری ہوتی ہے, جو اس کی جوریسڈکشن ہوتی ہے, اس کے لیے ایک آرمی ہوتی ہے جو آرمی اس ٹیریٹری کی حفاظت کر لے. اور فرمایا خبردار جسم میں چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے, خبردار جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے, یعنی جو چیزیں تمہارے لیے حرام ہے, خبردار وہی تمہاری پروٹیکشن ہے, وہی تمہارے لیے آرمی ہے, ان کی وجہ سے تم بچو گے, تمہاری حفاظت ان کی وجہ سے ہوتی ہے. پھر فرمایا خبردار جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, بیویئر, وہاں کیا ہے, تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. فَإِذَا صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اگر وہ ٹھیک ہے, اگر وہ ایک ٹکڑا ٹھیک ہے تو تمہارا سارا جسم ٹھیک ہے. وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے, اگر وہ خراب ہے تو تمہارا سارا جسم خراب ہوگا. الا, خبردار, وہی القلب, وہ دل ہے, جس نے دل کو ٹھیک کر دیا اس کا سارا جسم ٹھیک ہوگا, جس نے دل کو خراب کر دیا اس کا سارا جسم خراب ہوگا. یعنی جس کی نیت صحیح ہے, جو اپنی نیت میں گناہ سے بچ جائے گا وہ ضرور بچے گا. جس کی نیت میں ہی کھوٹ ہو وہ گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ دل ایک ایسا ہے کہ جو ہمیں اچھی طرح گاؤن کرتا ہے کہ ہم صحیح ہیں کہ ہم غلط ہیں, تو یہ دل سے پتہ چلتا ہے. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں, یہ حدیث تھی صحیح بخاری شریف میں بھی, صحیح مسلم شریف میں بھی حدیث ہے. تو بہت ہی پیاری اور بہت ہی میٹھی اور موٹیویشنل حدیث ہے. اللہ رب العزت سے ہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو. ہم کل فعل مجہول کے بارے میں بات کر رہے تھے, تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسکس کر لیں گے. ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ ایکچولی میرا بلوٹوتھ وہ کچھ اس میں کوئی ایرر آ رہا ہے, ایکچولی چل ہی نہیں رہا, تو اب میں نے ایسے کنیکٹ کر لیا وداؤٹ یوزنگ ایئر فون اور بلوٹوتھ. ہو سکتا ہے کہ آواز اچھی طرح نہ آئے. اف آئی ایم ناٹ آڈیبل پلیز لیٹ می نو, اس ٹائم بول دیجیے گا. جب اب میری آواز نہ آتی ہو آپ کے پاس اس ٹائم بول دیجیے گا, آئی ول ریپیٹ. چلیے ہم تھوڑا سا کل پڑھا تھا وہ بات کر لیں گے. چلیے رافیہ یوسف آپ بتا دیں ہم نے کل کیا پڑھا تھا. رافیہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ہم نے فعل معروف اور فعل مجہول پڑھا تھا. ہاں اس میں کیا پڑھا تھا؟ فعل معروف کیا ہوتا ہے, فعل مجہول کیا ہوتا ہے, وہ کچھ اور بنانے کا طریقہ بھی تو کچھ سیکھا تھا ہم نے. فعل معروف ہوتا ہے جب اسم ظاہر ہو یا اسم ضمیر ہو, جو ہمارا فاعل ہے وہ اسم ظاہر یا اسم ضمیر ہو. اور فعل مجہول تب ہوتا ہے جب ہمیں جو فاعل ہے وہ پتہ نہیں ہوتا ہے, یعنی وہ ویزیبل نہیں ہوتا ہے سینٹینس میں, تو تب ہم بولتے ہیں وہ مجہول ہے. اس ٹائم بھی فاعل اسم ظاہر یا اسم ضمیر ہی ہوتا ہے, لیکن وہ دکھتا نہیں. اسم ظاہر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو دکھے سامنے وہی ظاہر ہو, نہیں. اسم ظاہر مطلب ایک ناؤن جو پروناؤن نہ ہو. مان لیجئے آپ کا نام رافیہ ہے, تو رافیہ اسم ظاہر ہے, آپ کسی کو دکھ نہیں رہی ابھی لیکن پھر بھی آپ اسم ظاہر ہے, رافیہ پھر بھی اسم ظاہر ہے. اب رافیہ کے بدلے اگر میں کروں وہ یوز, آپ یوز, میں یوز, تو یہ پھر ضمیر ہو گئے, ٹھیک ہے نا. فعل مجہول میں بھی فاعل اسم ظاہر اسم ضمیر ہی ہوگا, لیکن وہ عیاں نہیں ہوتا, وہ حذف کر دیا گیا ہوتا ہے. دیٹ از ناٹ مینشن. جی وہ اتنا محذوف فرق ہے, ہوتا ہے. وہ مینشن نہیں کیا جاتا. جی جی, اور آگے اور بھی تو کچھ بات کر لیے تھے نا. فعل مجہول میں جو فعل متعدی کا جو کیا کہتے ہیں اس کا آبجیکٹ ہوتا ہے, اور جب ہم فعل متعدی کو فعل مجہول بنا دیتے ہیں, اس آبجیکٹ پہ کون سا اعراب آتا ہے؟
جی اس مرفوع. آبجیکٹ پہ ہاں یہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کو اس ٹائم ہم مفعول نہیں نائب الفاعل کہتے ہیں, نائب الفاعل کہتے ہیں اس ٹائم. جی سر. ٹھیک ہے نا جی. جی جی سر. اور ہم نے پہلے مجہول کا وزن بھی سیکھا تھا. ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمیشہ فعیلہ کے وزن پر ہی ہوگا. ہم نے کہا تھا جی کس کیس میں اگر ہم ثلاثی افعال کا فعل ماضی متعدی کا کیا بنائیں گے. مان لیجئے کوئی آپ کا کوئی فعل ہے, یہ ثلاثی ہے, فعل ہے یہ ثلاثی ہے. ثلاثی مطلب کہ اس کے مصدر میں ٹوٹل 3 ہی حروف ہیں. اگر اس کا فعل ماضی بن چکا ہے, چونکہ یہ مضارع بھی ہو سکتا ہے, جیسے ضربا اس کا مضارع بنتا ہے یضربو. میں مضارع کی بات ابھی نہیں کر رہا, میں صرف ماضی کی بات کر رہا ہوں. جب ہم فعل ماضی کا مجہول بنائیں گے تو وہ ہمیشہ ضربا کے وزن پر ہی آئے گا, ضربا کے وزن پر ہی آئے گا. لیکن ہم نے یہ سیکھا ہے کہ فعل ماضی ثلاثی کا فعل ماضی 3 اوزان پہ آ سکتا ہے, یا تو فعالہ ہوگا یا فعیلہ ہوگا یا فعولہ ہوگا. لیکن تینوں سے جب ہم مفعول یہ مجہول بنائیں گے تو وہ ضربا کے وزن پر ہی آئے گا. یہ باتیں کل ہم نے کر لی تھی. چیٹ باکس میں کچھ کوشچن ہے, میں پہلے دیکھ لوں. رفع ہمیشہ تنوین سے آئے گا؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. رفع ہمیشہ تنوین سے آئے گا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا جو نائب الفاعل ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو غیر منصرف ہو, پھر تو تنوین سے نہیں آئے گا, بس رفع آئے گا. رفع کی جو کیسز ہیں, اب مان لیجئے آپ کا نائب الفاعل جیسے ابھی میں بتا دوں, مسلمانوں کی مدد کی گئی. چلیے مسلمانوں کی مدد کی گئی, مسلمانوں کی مدد کی گئی, کیا آئے گا؟ نصر المسلمون. نصر المسلمون, یہاں تو تنوین سے نہیں آیا رفع, واو سے آ گیا رفع. تو اکارڈنگلی چونکہ یہ جمع ہے تو یہاں اس طرح سے آئے گا رفع. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسم کیسا, جو نائب الفاعل ہے وہ کس کیٹیگری کا اسم ہے. مجھے آپ کو اعراب الگ سے پڑھانا ہے انشاءاللہ عز و جل. اعراب کی 9 قسمیں ہیں, اعراب کی 9 ٹائپس ہے, تو اس میں سے کوئی بھی ٹائپ ہو سکتی ہے ڈیپینڈنگ اپان ٹائپ آف ناؤن. یہ کون سا ناؤن ہے جو اس میں معربات, جو اس میں معرب ہوتے ہیں, اسماء معرب, وہ as per some books they are of 12 types, as per some books they are of 16 types. تو دیکھ لیں گے کس ٹائپ کا اسم ہے اور پھر اکارڈنگلی اس میں اعراب کیسا آئے گا. خیر آج جو ہم بات کریں گے, آج جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ جو فعل مجہول ہوتا ہے, جو فعل مجہول ہوتا ہے اس میں سیم وہی رولز فالو ہوں گے, سارے رولز وہی فالو ہوں گے جو فعل معروف کے ہوتے ہیں, جو فعل معروف کے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کا فاعل فعل معروف میں کیا ہوتا تھا, اس میں ظاہر ہوتا تھا. اگر آپ کا فاعل اس میں ظاہر ہوگا وہاں, تو یہاں فعل ہمیشہ واحد, تو یہاں فاعل کے بجائے ہم نائب الفاعل کی بات کر لیں گے. اگر اپنا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہوا, اگر اپنا نائب الفاعل اس میں ظاہر ہوا, اگر یہ اس میں ظاہر ہوا تو کیا ہوگا, ہمارا فعل جو ہوگا اس کیس میں جو فعل ہوگا وہ واحد ہی ہوگا, وہ واحد ہی ہوگا. جیسے ابھی میں نے کہا تھا, مان لیجیے ہم کہیں گے زید کی مدد کی گئی, تو میں کیا کہوں گا, نصرہ زیدن, زید کی مدد کی گئی, نصرہ زیدن. کیونکہ یہاں نائب الفاعل زید اس میں ظاہر ہے, اس لیے ہم نے کون سا فعل یوز کر لیا, واحد والا فعل یوز کر لیا. اب آپ کہہ سکتے ہیں سر یہاں تو زید تو واحد ہے, آپ نے اسی لیے واحد یوز کیا. میں کہوں گا نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر آپ ایسا سوچتے تو آپ غلط سوچتے ہیں. اب صحیح یوں سوچ لیجئے, اگر میں کہوں مسلمانوں کی مدد کی گئی تو ہم کہیں گے نصر المسلمون. دیکھیے جی فعل دونوں میں سیم ہے, نصر المسلمون. مسلمون کیا ہے, جمع ہے. اس جمع کے ساتھ بھی ہم نے واحد کا ہی صیغہ استعمال کر لیا فعل میں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو نائب الفاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہے. نائب الفاعل اگر اس میں ظاہر ہو گیا, بالکل ویسے اس فاعل میں معرب میں ہوتا تھا, اگر وہاں فاعل اس میں ظاہر ہوتا تھا
تو ہم فعل واحد یوز کرتے تھے. سیملی فالوڈ ہیئر. اور اگر یہ ضمیر ہوگا اس کی مدد کی گئی. تو کس فعل میں وہی والا فعل آئے گا, ترجمہ کیا ہوگا, نصرہ, اس کی مدد کی گئی. اس میں ہوا چھپا ہے تو نصرہ. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہوگا تمہاری مدد کی گئی, اور تمہاری یعنی عورت مونس, تمہاری مدد کی گئی, اور جو تم ہے یہ مونس ہے, تو کیا کہیں گے, نصرت. تم سب کی مدد کی گئی, تم سب عورتوں کی مدد کی گئی, نصرتن. اس طرح سے ہوگا کہ اگر آپ کا نائب الفاعل ضمیر ہے تو آپ کا فعل اکارڈنگلی ہی یوز ہوگا, اور اگر آپ کا نائب الفاعل ظاہر ہے, اس میں ظاہر ہے, تو پھر آپ کا فعل ہمیشہ واحد ہی یوز ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہم نے اس میں رولز پڑھ لیے تھے کہ جیسے مان لیجیے میں اگر یوں کہوں, دیکھیے آدمی کو مارا گیا تو کیا آئے گا, دریبا رجلو. ٹھیک ہے جی. چلیے, 2 آدمیوں کو مارا گیا, کیا آئے گا, کوئی بولے. 2 آدمیوں کو مارا گیا, کیا آئے گا, جی 2 آدمیوں کو مارا گیا. عابدہ نذیر کیا آئے گا, عابدہ نذیر کیا آئے گا, 2 آدمیوں کو مارا گیا. رئیس احمد کیا آئے گا, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ضربا رجلان. ماشاء اللہ, ویری گڈ. دریبا. اچھا رجلین کیوں نہیں, جی جو نائب الفاعل ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے رفیع حالت میں. ماشاء اللہ, ویری گڈ, دل خوش کر دیا. دریبا رجلان اس طرح سے آئے گا. اچھا چلیے آپ میوٹ کر دیجئے. سب آدمیوں کو مارا گیا. اب کوئی بولے سب آدمیوں کو مارا گیا, سب آدمیوں کو مارا گیا. جی عادل گلزار آپ بتا دیں, ہیں پریزنٹ, میں ایسے بتا رہا ہوں, میں پریزنٹ تو ہیں. سر جی ضریبو رجلانی مت آئے گا, مت رجلانی آئے گا, نہیں کیوں آئے گا, ضریبو ضربو. رجلانی کا جمع کیا ہوتا ہے, چلیے آگے جو بھی ہے, پہلے آپ مجھے یہ بتا دیں یہ ضربو کیوں آئے گا. ابھی تک تو میں بول رہا تھا نا, اگر اس میں ظاہر آپ کا نائب الفاعل ہے تو یہ واحد آئے گا آپ کا فعل. اس کا مطلب آپ نے فعل معروف بھی اچھی طرح نہیں پڑھا ہے. چلیے معصوم آپ بتا دیں کیا آئے گا, معصوم جی سر. کیا آئے گا, دربا رجالن یا دربا رجالن یا مونس والا بھی یوز ہوگا. دربتا رجالن, دربت رجالن. مونس والا کیوں یوز ہوگا, سر کیونکہ عاقل کی جمع مکسر ہے, تو مذکر بھی آئے گا تو مونس بھی آئے گا. مذکر بھی آئے گا, مونس بھی آئے گا. جی سر. جی ماشاء اللہ, صحیح ہے. ایسا ہوتا ہے کیا فعل کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے,
کیا فعل کے ساتھ ایسا ہے معصوم؟ جی سر. ایسا ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے ایسا کیا؟ جی سر آپ نے پڑھایا. کیا پڑھا ہے میں نے؟ آپ نے پڑھا جب اگر غیر ذوی العقول کی جمع مکسر ہو تو وہاں پہ واحد مونس آئے گا، لیکن اگر ذوی العقول کی جمع مکسر ہو تو وہاں پہ واحد مونس بھی یا واحد مذکر بھی آ سکتا ہے. صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم نے اس پہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کا فاعل جمع مکسر ہو یا اگر آپ کا فاعل اس میں ظاہر مونس غیر حقیقی ہو، ان دو کیسز میں دونوں ہم یوز کر سکتے ہیں، ہے جی نا؟ سر. جی سر. ماشاءاللہ. تو ضرب الرجال بھی آ سکتا ہے، ضربت الرجال بھی آ سکتا ہے. صحیح ہے، ضربت الرجال بھی آ سکتا ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح سے چلیے منزہ آپ بتا دیں، سورج کو طلوع کیا گیا. منزہ آپ بتا دیں، سورج کو طلوع کیا گیا. جی السلام علیکم سر. منزہ، وعلیکم السلام. جی تو لوگ کو کیا بولیں گے؟ یہ پہل طلع، طلعن کہتے ہیں، طلع طلع طلعو، طلع اس طرح سے. جی کیا آئے گا اس میں؟ کیا سوچنا ہے اتنا؟ طلع الشمس. طلع الشمس کیوں آئے گا؟ طلع الشمس آ سکتا ہے، غیر حقیقی مونس ہے. یہ آ سکتا ہے، کیا یہ نہیں آئے گا؟ یہ سے دونوں آئیں گے. دونوں آئیں گے. دونوں آئیں گے. ماشاءاللہ. تو یہ رول بھی ہم نے پڑھ لیا تھا فعل معروف میں، یہ یہاں بھی فالو ہوگا. ٹھیک ہے جی، دونوں آئیں گے. اسی طرح سے جو رولز ہم نے وہاں پڑھ لیے تھے وہ سب کے سب یہاں آئیں گے، وہ سب کے سب یہاں فالو ہوں گے. جیسے ہم نے کہا تھا اس میں بھی نا کہ اگر آپ کا جو ہم نے کہا تھا نا اس میں وہ تین فعل مذکر اور فعل مونس کو ہم دونوں طرح سے کب لا سکتے ہیں؟ اگر آپ کا فاعل اس میں ظاہر مونس حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فصل بھی ہو تو تب بھی دونوں آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں کہوں زینب کو آج مارا گیا، زینب کو آج مارا گیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ضربت، یوں دونوں، ضرب الیوم زینب. یہ رول ہم نے وہاں پڑھ لیا. تو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ضربت الیوم زینب. اس میں کیا ہوا؟ اس کیس میں کیا ہوا کہ جو فعل اور نائب الفاعل ہے ان کے بیچ میں ایک فصل ہے، الیوم فصل ہے، ان کے بیچ میں گیپ ہے. تو اس کی وجہ سے ہم اس کو ہم فعل یہاں دونوں طرح سے لا سکتے ہیں، مذکر بھی مونس بھی لا سکتے ہیں. یہ رولز ہم نے وہاں پڑھ لے، میں رولز سارے یہاں ریپیٹ نہیں کروں گا. سیم وہی رولز ہیں جو وہاں فائل کے لیے آپ نے رولز پڑھ لیے، سیم وہی رولز یہاں نائب الفاعل کے لیے بھی فالو ہوں گے. اس لیے ہمیں یہ سب ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں میں اور ایک بات بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اگر مان لیجیے ہم نے جس فعل متعدی سے اپنا فعل مجہول بنایا، اگر اس میں دو آبجیکٹس تھے، فار ایگزامپل عمر نے عادل کو شاعر گمراہ کیا. عمر نے سمجھا کہ شاید عادل شاعر ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حسبہ مطلب حسبہ، ٹھیک ہے نا؟ حسبہ عمر عادلاً شاعراً، یہ ہوگا نا؟ عمر
ऐसे फेल हो गया, आदिल मफऊल एक है, शायर दूसरा मफऊल है। आदिल को गुमान किया गया, ठीक है ना, और गुमान ये एक मफऊल हो गया, गुमान क्या किया गया, शायर, वो भी एक मफऊल है, दो मफऊल है इसमें। तो जब मैं ऐसे, अगर मैं ऐसे फेल को फेल मजहूल बना दूं, ऐसे फेल मुतअद्दी को फेल मजहूल बना दूं, तो क्या होगा, हम फाइल तो लिखेंगे नहीं, इसलिए उमर लिखेंगे नहीं हम यहाँ अपने। हसीबा से क्या होगा, हुसिबा, देखें जरा, हुसिबा, कौन यहाँ पे है, तो दो नाइबुल फाइल कौन है। अब मसला हो गया, क्या दोनों को हम यहाँ मरफू करेंगे, क्या दोनों को हम यहाँ रफा देंगे, नहीं, जो पहला मफऊल है आदिल, इस पे रफा आएगा क्योंकि इसी को गुमान किया गया है। आदिलु, हुसिबा आदिलुन शाइरन, वो मंसूब ही रहेगा, शाइरन। दूसरा जो मफऊल है ये मंसूब ही रहेगा, जो पहला मफऊल है वही मरफू बनेगा, वो नाइबुल फाइल कहलाएगा, ठीक है जी। जो दूसरा है, जो दूसरा मफऊल है, वो नाइबुल फाइल नहीं, वो मफऊल ही रहेगा, वो मंसूब ही रहेगा, उस पर रफा नहीं आएगा। ये समझ आ गया। मैं दोहराता हूं, अगर जिस फेल मुतअद्दी से आपने फेल मजहूल बनाया, अगर उस फेल मुतअद्दी में दो मफऊल थे, तो सिर्फ पहले मफऊल को आप नाइबुल फाइल कहेंगे, वही मरफू आएगा। जो दूसरा मफऊल होगा वो मंसूब ही रहेगा, उस पे रफा नहीं आएगा, उसका एराब चेंज नहीं होगा, वो मंसूब ही रहेगा, उस पे नसब ही रहेगा, ठीक है जी। ये बात क्लियर हो गई भाई। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछें, कुछ मिनट सी बचे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछें जी। जी नो सर। चलिए, चलिए माशाल्लाह। अच्छा, कोई इसका तर्जुमा करे, मुझे नमाज का हुक्म दिया गया। अच्छा, पहले कहेंगे तुझे, तुझे नमाज का हुक्म दिया गया जी। हुक्म को बोलते हैं अमरा, फेल मारूफ अमरा, इसका मजहूल बनाना है आपको। कोई बता, जल्दी जी। सादिया मजीद बता दे, सादिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो इसको आएगा उमेरत, क्या आएगा, उमेरत, उमेरत, जी, तुझे, उमेरत क्यों आएगा, फिर उमेरत वो एक औरत होगी, थर्ड पर, तुझे, उमिरता, उमिरता, उमेरता, उमिरता, उमिरता सलातुन बिस्मिल्लाह। यही मुझे देखना था, यही हमने पढ़ा था, फेले अमर के साथ चला यूज होता है, प्रपोजिशन यूज होता है, जी सर, जी जी याद आया। जी सर। उमेरता बिस्सलात, बिस्सलात, उमेरता बिस्सलात। अब यहाँ सलात पे जर क्यों है, क्योंकि सामने हरफ जर जो सला का काम कर रहा है। उमेरता बिस्सलात, तुझे नमाज का हुक्म दिया गया। अच्छा, मुझे अगर कहा जाए मुझे नमाज का हुक्म दिया गया तो क्या कहेंगे, उमिरतु, उमरनी, मुझे,
ہاں جی سر. ہاں مجھے کیا آئے گا؟ امیر تو آئے گا یا امیر نہیں آئے گا؟ جی سر مفعول نہیں آئے گا تو عمر تو آئے گا. امیر تو آئے گا نا. فاعل نہیں آئے گا. جی امیر تو بالصلاۃ، یہ بالصلاۃ اس طرح سے امیر تو بالصلاۃ. ٹھیک ہے جی. مجھے نماز کا حکم دیا گیا. ہاں جی. سر یہ نا سر یہ کیسے یہ فعل مجہول ہے؟ اس میں فاعل نہیں ہے کوئی؟ کیوں نہیں؟ آپ نے کل کی کلاس دی؟ جی سر. جی. جی سر. فعل مجہول کس کو کہتے ہیں؟ جس میں فاعل نہیں ہوتا ہے، مطلب فاعل ہوتا نہیں، ایسے تو میں نے نہیں بولا. سر پہچان نہیں ہوتی ہے فاعل اس میں کی. فاعل دکھتا نہیں، ہاں مینشن نہیں کیا جاتا. مجھے نماز کا حکم دیا گیا، کس فاعل اور نائب الفاعل میں ہوں. یہ تو جی سر. جسے حکم دیا گیا، مجھے حکم دیا گیا تو میں نائب الفاعل ہو گیا. اب مجہول تو کہتے ہیں نا اسی کو. جی سر. جی سر. سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ جی سر آیا. سمجھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ میں سمجھاؤں پھر سے؟ نو سر آیا سمجھ. پھر سے سمجھاؤں؟ ہاں جی چلیے خاموشی کہتے پھر سے سمجھاؤ. سر آیا سمجھ. آپ کا فاعل یا تو وہ ظاہر ہوگا وہ ضمیر ہوگا. فعل مجہول میں ہم نے ایسا ہوگا اس ٹائم ہم کہیں گے فعل مجہول ہے، کیونکہ ہمیں فاعل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں فاعل کون. تو یہاں بھی مجھے نماز کا حکم دیا گیا، میرے ابو نے دیا، میری اماں نے دیا، میرے اللہ نے دیا، کس نے دیا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے جی. تو چلیے ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے.